کانتا جی اپنی بہو کے پاس رسوئی میں جاتے ہوئے، اوئے مہارانی سن، میری جینتی چاچی ساس آ رہی ہیں، ان کے سامنے ذرا سنبھل کے رہنا، ان کے سونے کے بعد سونا اور ان کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جانا، انہیں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ چاچی کے سامنے منہ مت کھولنا، نہیں تو بنا مطلب کا بوال کریں گی۔ رسوئی میں پریتی کی ساس اس کے سامنے جھوٹے برتن رکھتے ہوئے بولی، کیونکہ تیری بس یہی اوقات ہے اس گھر میں، اور ان سے زیادہ بات بھی مت کرنا، نہیں تو مجھے میرے سر پر بیٹھا جائے گی، بنا مطلب میرے اندر کمی نکالے گی، سمجھ گئی نا میں کیا بول رہی ہوں؟ اگر ان سے فالتو باتیں کی تو نے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چاچی نہیں، بھوچال ہے وہ تیرے کارن، اگر یہ بھوچال گھر میں آیا تو تیری خیر نہیں۔ تجھے پنکھے سے لٹکا کر ہی دم لوں گی۔ ڈری ہوئی پریتی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے، چاچی کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے کیا؟ میرا مطلب سب ڈرتے ہیں ان سے تو۔ کانتا جی بڑی اکڑ ساتھ اس کی بات کاٹ کر بولیں، اوئے ڈرے میری جوتی، وہ تو میں بس ان کی عزت کرتی ہوں، بس اس لیے ان سے کچھ نہیں کہتی۔ ویسے یہ سب تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ تو کیا چاہتی ہے یہ گھر یدھ کا میدان بن جائے؟ چل چل اپنا کام کر، نوکرانی کہیں کی، بس یہی اوقات ہے تیری۔ پریتی آج خوش تھی کیونکہ چاچی جی آ رہی تھیں۔ کہنے کو تو وہ پریتی کی دادی ساس لگتی ہیں، لیکن پیار اسے ماں جیسا کرتی ہیں۔ وہ ان سے ایک ہی بار ملی تھی جب سے ہی وہ اسے پسند تھی۔ پریتی نے رات کا سارا کام خوشی خوشی ختم کیا اور اپنے بستر پر جا کر اپنی پتی وکی سے بولی، سنو کل نا کٹہل لے آنا، وہ جینتی دادی جی آ رہی ہیں نا، اور انہیں میرے ہاتھ کی کٹہل بریانی بہت پسند ہے تو میں وہ بناؤں گی۔ وکی بھی اپنی جینتی دادی کا نام سن کر خوش ہو گیا۔ ارے واہ، چل اچھا ہے، اب سب کچھ دن تک گھر میں شانتی رہے گی اور تیرے پر بھی کام کا وزن کم رہے گا۔ پریتی اور وکی رات میں بات کرتے کرتے سو گئے۔ پریتی آج روز سے بھی جلدی اٹھ گئی تھی، آخر اس کی فیورٹ دادی آ رہی تھی۔ وہ صبح کام کرتے کرتے وہ دن یاد کرنے لگی جس دن پریتی اس گھر میں وکی کے ساتھ شادی کر کے آئی تھی، اور آنے کے ایک دن بعد ہی ساس نے پریتی کو رسوئی میں کھڑا کر کے بولا، تیری پہلی رسوئی ہے اور تجھے 50 لوگوں کا کھانا بنانا ہے۔ 50 لوگوں کا کھانا بنانا ہے، یہ سنتے ہی پریتی چونک گئی تھی۔ پھر اس نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو بولی، ایسے آنکھ پھاڑ کر مت دیکھ، یہی کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، اور اسے ایک لمبی چوڑی کھانے کی لسٹ پکڑا دی تھی۔ پریتی نے 2 گھنٹے میں سارا کھانا بنا دیا اور سب کی کھلانے کے بعد جب خود کھانے بیٹھی تو اس کی ساس نے اس کے آگے سے کھانا اٹھاتے ہوئے کہا، پہلے جا کر جھوٹے برتن دھو، کتنا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کے بعد تجھے کچھ ملے گا۔ جب پریتی پوری طرح رسوئی صاف کر کے کھانا لینے چلی تو اس کی ساس نے خود اپنے ہاتھ سے تھالی لگا کر دی، جس سے بس 2 پوری اور تھوڑی سی سبزی تھی۔ لے یہی بچا ہے۔ پریتی اس گھر میں نئی تھی تو کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ رات میں سونے کے لیے اسے ہال میں جگہ دی گئی۔ اس کی ساس کی چاچی ساس جو صبح سے ہی اپنی نئی بہو کے ساتھ یہ برتاؤ صبح سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے زور سے آواز لگائی، کانتا جو کانتا مر گئی کیا جو تجھے آواز نہیں آ رہی؟ ہاں ہاں کانتا جی۔ اپنی چاچی ساس کی آواز سن کر جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ ہاں چاچی جی کیا ہوا؟ چاچی غصے میں بولی، تو یہ بتا، تم سب اپنے اپنے کمرے میں آرام سے سو رہے ہو اور تمہاری یہ نئی بہو یہاں ہال میں نیچے بستر ڈال کر سو رہی ہے، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے نا کانتا؟ بات سن کر پہلے تو تھوڑا جھپ گئی اور پھر تپاک سے بولی، وہ چاچی جی کیا ہے نا، اس گھر میں بس 4 کمرے ہیں اور چاروں میں سب سو رہے ہیں، ان کے لیے کمرہ نہیں ہے نا، تھوڑے دن کی بات ہے، مہمان چلے جائیں گے پھر ان کا کمرہ مل جائے گا۔ چاچی جی اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولیں، اچھا جہاں تک مجھے پتا ہے مہمان تو سارے چلے گئے ہیں، اور یہ جو تیری 2 بڑی بہویں ہیں، کنوارا بیٹا ہے، تو ان کو جگہ کیسے ملی؟ کانتا جی بولی، وہ کیا ہے نا چاچی جی، وہ کیا ہے نا چاچی جی، دونوں بہو تو بڑی ہیں، ان کی اپنی پرائیویٹ لائف ہے، اور چھوٹا والا بیٹا ہے، اسے پڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ اپنی بہو کی بات سنتے ہی چاچی جی تیز آواز کرتے ہوئے بولی، تو ان کی پرائیویٹ لائف نہیں ہے، ان کی تو ابھی بس 1 دن پہلے ہی شادی ہوئی ہے، انہیں بھی تو اپنے لیے اسپیس چاہیے۔ تجھے کمرہ چاہیے تو تیرا پتی راجیش، اسے کمرہ چاہیے، تیرے سارے بچوں کو کمرہ چاہیے، اور یہ دونوں اندر سمجھنا۔ چل پریتی بہو کھڑی ہو، جا بیٹا تو اندر سو۔ اور چاچی جی پریتی کو لے کر اندر کمرے میں گئیں اور راجیش کو باہر سونے کے لیے بول دیا۔ پریتی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ساس اس کے ساتھ
ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ بھی تو باقی دو بہوؤں کی طرح ہی اس گھر کی بہو ہے۔ اس دن تو چاچی جی کے کارن پریتی کو کمرہ مل گیا تھا۔ اگلے دن پریتی جلدی اٹھی کیونکہ آج اس کا بھائی آنے والا تھا، اسے پگ پھیرے کے لیے لینے آ رہا تھا۔ اس دن چاچی جی پریتی کو کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ پریتی کا بھائی آیا اور اسے پگ پھیرے کی رسم کرنے لے کر چلا گیا۔ شام میں ہی پریتی واپس آ گئی تھی۔ آج چاچی جی بھی گھر واپس جا رہی تھیں۔ جاتے سمے چاچی جی پریتی کو خوب آشیرواد اور پیار دے کر گئیں۔ ان کے جاتے ہی کانتا جی نے پریتی سے ایک گلاس پانی مانگا۔ پریتی پانی لے کر آئی تو وہ پانی کے منہ پر پھینک کر مارتے ہوئے کہا، اب نیند سے جاگو میڈم اور اپنی اوقات کو پہچانو۔ چلو اب کچھ کام کر لو، یہاں تمہاری صورت دیکھنے سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ تمہیں کام کرنا پڑے گا، کھانا بناؤ، سب کو بھوک لگی ہے۔ پریتی رسوئی میں چلی گئی اور سب کو کھانا بنا کر کھلایا اور رسوئی صاف کر کے خود اپنا کھانا لے کر بیٹھی تو ساس نے آ کر اس کی پلیٹ دیکھی اور پلیٹ اٹھا کر رسوئی میں لے گئیں اور اس میں کھانا کم کر کے لائیں اور پریتی کے سامنے کھانے کی تھالی پٹکتے ہوئے بولی، بس اتنا ہی کھانا ملے گا تجھے؟ اور پھر وہ اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ ایک دن سحر کھانا کھانے میں بیٹھی، ارے بھائی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، کیا بنایا ہے؟ پریتی کا دیور سوہن نے برتن کھولتے ہوئے پوچھا۔ پریتی نے مسکراتے ہوئے کہا، بھیا آج سویا چاپ بنائی ہے میں نے۔ سویا چاپ سنتے ہی اس کی ساس بھڑک گئی اور بولی، کس سے پوچھ کر یہ سویا چاپ بنی ہے؟ پیسے کیا تیرے باپ کے گھر سے لے کر آئی ہے تو؟ پلیٹ میں سبزی ڈال کر بولی، بس پیسوں میں آگ لگا دو اور کچھ نہیں آتا، اسے اتنی مہنگی سبزی بنا دی ہے جیسے اس کا باپ یہاں نوٹوں کی گڈی رکھ کر جاتا ہو۔ سوہن نے جیسے ہی سویا چاپ ٹیسٹ کی وہ خوشی سے بولا، ارے بھابھی کیا چاپ بنائی ہے آپ نے؟ آج تو مزہ آ گیا۔ پریتی کی جیٹھانی بولی، لگتا ہے سوہن بھیا آج تک آپ نے اچھا سویا چاپ نہیں کھایا، تبھی تو آپ اتنی بول رہے ہیں۔ پریتی کی جیٹھانی اپنی ساس کا ساتھ دیتے ہوئے بولی، ممی آپ صحیح بول رہی ہو، کیا ضرورت ہے اتنے پیسے خرچ کر کے کھانا بنانے کی، اور رات میں تو ویسے بھی ممی جی ہیلدی کھانا کھانا چاہیے، لیکن انہیں کون سمجھائے، یہ ٹھہری مارویں پڑی ہوئی۔ اپنی ساس اور جیٹھانی کی بات سنتے ہی پریتی کو رونا آ گیا اور وہ رسوئی میں چلی گئی۔ ایسے ہی روز اس کی بے عزتی کی جاتی، روز اسے نیچا دکھایا جاتا اور چپ رہتی، کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ اس کا پتی وکی بھی ہمیشہ چپ ہی رہتا، کسی سے کچھ نہیں کہنا، وہ تو پریتی سے بھی کچھ نہیں کہتا۔ ماں اور بھابھی کے سامنے اس کا منہ نہیں کھلتا تھا، اب وہ بھی ان کی ہی سنتا تھا اور وہ بھی پریتی کی عزت نہیں کرتا تھا، اس لیے پریتی بھی اس سے کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ کسی سے کچھ نہیں کہے گا اور الٹا اسے ہی کھڑی کھوٹی سنا دے گا۔ آج پریتی سوچتے سوچتے گھر کا کام کر رہی تھی۔ آج وہ خوش تھی، تھوڑے سمے کے لیے ہی صحیح کوئی اس سے اس گھر میں پیار کرے گا، اس کے سر پر پیار بھرا ہاتھ پھیرے گا۔ سوچتے سوچتے اس نے پورے گھر کا کام ختم کر لیا تھا اور اب ناشتہ بنا رہی تھی۔ مانک پنکی نے پیچھے سے آ کر کہا، آج پھر تم نے یہ کچوڑی بنا لی؟ تمہیں بھی نہ پریتی عادت پڑ گئی ہے روز ممی سے باتیں سننے کی، اب یہ تیل والا کھانا تم ہی کھانا، مجھے تو کچھ ہیلدی بنا دو، ایک کام کرو اوٹس بنا دو۔ پریتی نے پنکی کے سامنے اس کا لنچ رکھتے ہوئے کہا، لیکن دیدی میں نے تو آپ کا لنچ پہلے ہی تیار کر دیا تھا، اس میں نے راجما چاول رکھا ہے۔ پنکی چونکتے ہوئے بولی، آج کیا خاص ہے جو تم اتنا کچھ بنا رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے آج تم پکا ممی سے پٹائی کھاؤ گی، یا ہو سکتا ہے آج ممی تمہیں گھر سے ہی نکال دیں۔ تبھی وہاں پریتی کی چھوٹی جیٹھانی ریتی آ کر بولی، ارے پنکی یہ نا بہت بے شرم ہے، اسے ممی سے روز ڈانٹ کھانے میں بہت مزہ آتا ہے، بھیا ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کرتے ایسا جس سے ہماری ڈانٹ پڑے۔ پریتی پہلے تو چپ رہی، پھر بولی، دیدی آج جینتی دادی جی آ رہی ہیں، اس لیے میں نے آج وہ سب بنایا ہے جو انہیں پسند ہے۔ دادی جینتی کا نام سنتے ہی پنکی اور ریا گھبرا گئیں، کیا وہ آ رہی ہیں اور ہم نے تو آفس سے چھٹی بھی نہیں لی؟ کیا پریتی تمہیں اپنی تعریف کرانے کا زیادہ شوق ہے جو اتنا سب بنا دیا؟ ہمیں اگر بتا دیتی ہم بھی کچھ کر لیتے، تمہیں تو خوشی ملے گی ہی نا، تیری تعریفوں کے پل باندھے جائیں گے۔ پریتی نے ان کو گھورتے ہوئے کہا، میں ایسی نہیں ہوں جو دوسروں کی ڈانٹ پڑنے پر ہنسوں یا آگ میں اور گھی ڈالنے کا کام کروں، چنتا مت کرو میں دادی سے بول دوں گی، یہ ہم سب نے مل کر بنایا ہے۔ ریا نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے راجیش جی جینتی دادی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ریا ان کو دیکھتے ہی چونکتے ہوئے بولی، ارے دادی آپ اتنی جلدی آ گئیں، مجھے تو لگا کہ آپ شام تک آؤ گی، اور اس نے دادی کے پیر چھو لیے۔ دادی کی آواز سنتے ہی کانتا جی سہم گئی اور جلدی سے باہر آ کر اپنی چاچی ساس کے پیر
छुए। दादी की आवाज सुनते ही प्रीति रसोई से भागती हुई आई और विक्की भी अपना काम छोड़कर जल्दी से खड़ा हो गया। दोनों ने जाकर दादी के पैर छुए तो दादी ने आशीर्वाद दिया। दादी, आपके इस आशीर्वाद का कोई फायदा नहीं। दादी ने उसे हैरते देखा तो बोल, दादी ऐसे मत देखो, क्योंकि पोते फलेंगे जब जब हमें अलग कमरा मिलेगा। शादी से लेकर आज तक हम दोनों यही हॉल में सोते हैं, तो बताओ क्या ही फायदा है ऐसे आशीर्वाद का। विक्की की बात सुनकर दादी ने कांता जी को घूर कर देखा और बोली, क्यों कांता, मैं जब गई थी तो बोलकर गई थी ना कि इन दोनों बच्चों को अपना कमरा दे दे, लेकिन तेरी आंखों में तो शर्म ही नहीं है। और क्यों प्रीति और विक्की, तुम लोग क्यों नहीं बोले कमरे के लिए? रिया तू काहे की जेठानी है जो इसके लिए इतना ही हक कर पाई? दादी की बात पर विक्की ने जवाब दिया, दादी मैं अगर कुछ कहता हूँ तो ये मम्मी बोलती है जो इस घर में ज्यादा पैसा देगा बस उसे ही कमरा मिलेगा। अब बताओ दादी, मैं अपना और इसका खर्चा देता हूँ, बस सबसे थोड़ा कम देता हूँ। मैं अपने दोनों 10,000 रुपये महीना देता हूँ। तुम मुझे पाल रहे हो क्योंकि विक्की राजेश जी के छोटे भाई का बेटा था और विक्की के मम्मी पापा का एक्सीडेंट की वजह से देहांत हो गया था, तो उसे राजेश जी ने अपने साथ रख लिया था। विक्की ज्यादा पढ़ नहीं पाया और कांता जी ने भी उसे आगे पढ़ाने से मना कर दिया था। इस कारण से विक्की बस 12वीं पढ़ पाया था। दादी ने प्रीति की तरफ देखकर कहा, और तू क्यों चुप रहती है? प्रीति चुप रही, कुछ नहीं बोली, तो दादी भी चुप रही। कांता जी बोली, शर्म नहीं आती? आते ही मेरी शिकायत शुरू कर दी दादी से। अरे बात कुछ और है चाची जी। चाची ने कांता जी को घूरा और कहा, चल अच्छा प्रीति नाश्ता ला। प्रीति ने नाश्ता लगाया और सबको दिया। दादी ने प्रीति को बैठने के लिए बोला। उसकी सास ने उसे आंख दिखाकर उसे खड़े रहने का इशारा किया। दादी सबको देख रही थी और नोटिस कर रही थी, लेकिन वो चुप थी। आज जब प्रीति और कांता जी ने रोज की तरह दोनों को खुद नाश्ता दिया। प्रीति खड़े हुए और उसके विक्की की प्लेट में थोड़ा नाश्ता और रख दिया, जिस पर कांता जी ने उसे आंख दिखाते हुए विक्की की प्लेट से नाश्ता वापस उठाने लगी, तो प्रीति ने उनका हाथ पकड़ लिया। मम्मी बस बहुत हो गया। जैसे इस घर के सभी बेटे काम करते हैं वैसे ही ये भी करते हैं, और अगर इन्हें मौका दिया होता तो ये भी सभी बेटों की तरह आज ऑफिस में बैठकर काम कर रहे होते। और मेहनत तो ये भी करते हैं। टैक्सी चलाना कोई आसान काम नहीं होता, इनको तो घर के भी काम करने पड़ते हैं। कांता जी ने धीरे से प्रीति से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हाथ पकड़ने की औकात क्या है तेरी जो तू मेरा हाथ पकड़ेगी? छोड़, मेरा हाथ छोड़ती है। ये कहते हुए कांता जी ने अपना दूसरा हाथ प्रीति को मारने के लिए उठाया, तो विक्की ने अपनी बड़ी मम्मी का हाथ पकड़ लिया। बड़ी मम्मी, ये नहीं काम ये करे और सबके खाना ये खाए। प्रीति ने विक्की से चुप रहने के लिए कहा। बोली, मम्मी जी आज आप मुझसे बात करिए। आपको अगर 24 घंटे की नौकरानी चाहिए थी तो बता देती, मैं दिलवा देती। कांता जी उसे आंख दिखाते हुए बोली, हाँ तेरी औकात यही है नौकर वाली समझे, और जो तूने मेरा हाथ ये पकड़ा है ना, इसका खामियाजा तो तुझे भुगतना पड़ेगा। प्रीति ने अपनी सास को आंख दिखाते हुए बोली, इससे ज्यादा क्या भुगतना पड़ेगा कि जिस दिन से इस घर में आई हूँ उस दिन से मैं जमीन पर सो रही हूँ और सबसे ज्यादा कम कर रही हूँ। कांता जी प्रीति का हाथ छोड़ने हुए बोली, तुझे यहाँ परेशान किया जाता है ना, तो ऐसा कर यहाँ मेरे घर से निकल चल। प्रीति ने कांता जी की तरफ घूरते हुए कहा, नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये घर बड़े पापा और विक्की के पापा के नाम पर है और इस हिसाब से विक्की का भी हिस्सा है इसमें। हमें हमारा हिस्सा दो, हमें चले जाएंगे। दादी ये अभी तक सोने का नाटक करते हुए वहां जो हो रहा था वो सब देख रही थी, तो तालियां बजाते हुए उठी और बोली, शाबाश प्रीति, यही बस यही होना चाहिए था। शुरू से तो इसकी हिम्मत नहीं थी कि ये तुम दोनों पर सवार हो पाती। विक्की अपनी दादी के पास रोते हुए गया और बोला, दादी मुझे शुरू से सब दिख रहा था, लेकिन मैं क्या करता? जब बड़ी मम्मी मुझसे इसकी गलती बताती तब मैं इसलिए इससे लड़ाई करता था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा करने से इस घर में शांति बनी रहेगी और बड़ी मम्मी खुश रहेंगी। आज तो विक्की और प्रीति दोनों ही कांता जी के विरोध में खड़े थे। अब कांता जी भी समझ चुकी थी कि चाची के आगे मेरी एक नहीं चलेगी, इसलिए वो चुप रही। चाची जी ने कहा, मुझे इस घर की हर बात पता है, क्योंकि जो इसके खिलाफ नहीं बोल सकता वो मुझे फोन पर सब बताता है। कांता, अगर तू चाहती है इस घर के टुकड़े ना हो, बिके नहीं, तो चुपचाप इन्हें इनका हिस्सा दे और बात खत्म कर। प्रीति अपनी दादी सास के पास जाकर बोली, दादी क्या हम दोनों आपके साथ आपके वृद्धाश्रम में रह सकते हैं? हम आपकी मदद करेंगे। दादी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले यहाँ से अपना हिस्सा लो तभी चलो। यहाँ से विक्की प्रीति की बात का समर्थन करते हुए बोला, दादी मुझे ना कुछ भी क्लेश का नहीं चाहिए, इन्हें जो रखना है रखने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और बस
آپ ہمیں لے چلو اپنے ساتھ۔ کانتا جی یہ سنتے ہی گھبرا گئیں۔ انہوں نے سوچا اتنا سارا گھر کا کام وہ بھی فری میں کون کرے گا؟ میری دونوں بہویں تو بالکل نہیں کریں گی، اب میں کیا کروں؟ وہ سوچتی رہی تو انہوں نے بہت پیار سے پریتی کو روکنے کے لیے کہا، لیکن آج پریتی نے نہ کہنے کی ٹھان لی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر